وہ روشن چہرہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کا جو مبارک حلیہ تھا، آج میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں سارے؟ ایسے الفاظ ہیں کہ جو دل کے کانوں سے ایک ایک لفظ ایسا ہے، علماء نے ایک ایک لفظ کی اتنی تشریحات کی ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر گھنٹوں بیان ہو سکتے ہیں۔ ضیاء النبی شریف سیرت کی کتاب ہے، 30ویں جلد ہے۔ محبوب خدا شہر مکہ سے شہر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے باہر ایک خاتون بیٹھی ہے جس کی کنیت ام معبد ہے اور نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ ہے، لیکن وہ کنیت سے مشہور ہے ام معبد، معبد کی ماں۔ محبوب خدا نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس عورت سے پوچھو اگر اس کے پاس گوشت ہو، اس کے پاس دودھ ہو، یہ ہمیں دودھ پیش کرے، ہمیں گوشت پیش کرے، ہم بدلے میں اس کو اس کی قیمت پے کریں۔ ام معبد سے جب کہا گیا کہ اگر گوشت ہو یا دودھ ہو آپ پیش کر دیں، ہم بدلے میں قیمت دے دیں، ام معبد نے کہا کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس گوشت ہوتا یا ہمارے پاس دودھ ہوتا تو ہم بغیر قیمت کے ہی مہمان نوازی کے طور پہ آپ کو پیش کر دیتے۔ محبوب خدا کی نگاہ پڑی، اس کی جھونپڑی میں ایک بکری بندھی، سرکار نے فرمایا کہ بکری بندھی ہوئی ہے، اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، ہم بھی پیئیں گے تو بھی پی لینا۔ معبد نے کہا کہ اے آنے والے، اے مہمان، یہ بکری اس قابل نہیں تھی کہ یہ چل پھر سکے۔ میرا سرتاج ابو معبد، میرا شوہر بکریوں کو لے کے گیا ہے، لیکن اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یہ چل سکے۔ جس بکری کی ہڈی میں گودا نہ ہو اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے؟ کہا اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اے ام معبد، اجازت دینا تیرا کام ہے، ہاتھ لگانا ہمارا کام ہے، دودھ کی نہریں جاری کر دینا خالق کا کام ہے۔ اجازت دے، میرا کام ہے اجازت دینا۔ ام معبد نے کہا میرا تو کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب ابھی وقات جب ام معبد نے اجازت دی، محبوب خدا نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا دی، اللہم بارک لہا فی شاتیہا، باری تعالیٰ اس بکری میں برکت عطا۔ محبوب خدا نے اس کی کھیری کو، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس بکری نے اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیا۔ ام معبد سے کہا جاؤ برتن لے کے آؤ۔ ام معبد اندر کی برتن لے کے آئی۔ ام معبد کہتی ہے میرے ذہن میں خیال تھا بھئی دودھ تو ہے نہیں، آئے تو کہاں سے؟ کہتے ہیں محبوب خدا نے جب اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تھنوں کو لگائے، اللہ نے اس کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ محبوب خدا دودھ دوتے جا رہی ہیں، ام معبد کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں اس میں سے دودھ برتن میں آئے گا کہاں سے؟ میں جو ہے اوپر ٹانگیں اٹھا اٹھا کے ایڑیوں کے بل، انگلیوں کے بل کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوں، بھائی پتہ نہیں اس میں دودھ آئے گا یا نہیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ جو برتن تھا اس کے اوپر سے جھاگ جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا، برتن دودھ سے بھرا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اے ام معبد لے دودھ پی۔ میں نے عرض کی نہیں سونا، پہلے آپ پیئیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، ساقی القوم بآخرہم، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، پہلے آپ پیئیں۔ پہلے ام معبد کو پلایا، جناب صدیق اکبر کو پلایا، جتنے لوگ تھے سب کو پلایا، آخر میں محبوب خدا نے خود دودھ پیا اور ام معبد سے کہا اور بھی برتن ہیں تو لے کے آ جاؤ۔ وہ برتن لے کے آئی، محبوب خدا نے پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ دوہنا شروع کیا، جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے۔ محبوب خدا نے اجازت لی، سرکار نے اب تھوڑی دیر کا قیام ہے۔ ابو معبد عصر کے وقت واپس آیا تو گھر میں سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے، گھر کے اوپر انوار و تجلیات کا نزول دیکھا، رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کہا کہ ام معبد آج گھر کا ماحول بدلا سا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ آج دودھ سے برتن بھرے ہوئے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟
معبد نے کہا ہاں آیا تھا کوئی. کہا کون آیا تھا؟ معبد سوچنے لگی کیا بتاؤں کون آیا تھا، آنے والے سے تو میں نے نام ہی نہیں پوچھا، اس کا نام کیا تھا، کیا بتاؤں کہ کون آیا تھا. پھر سوچو بچار کے بعد کہا کہ جو آیا تھا اس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے برکت کی دعا دی تھی، اس کے آنے سے بکری میں اللہ نے برکت دی تھی، اللہ نے گھر میں برکت دی تھی، تو اپنی طرف سے نام رکھا، کہا کہ مبارک آیا تھا. مبارک آیا تھا، نام تو پتہ نہیں ہے، ویسے کہہ رہی ہے مبارک آیا تھا. جب یہ کہا نا کہ مبارک آیا تھا، ابو معبد نے کہا اچھا اے ام معبد، وہ جو مبارک آیا تھا، جو سونا آیا تھا، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کر، وہ کیسے دکھتا تھا، وہ کیسے نظر آتا تھا. اب آپ وقار یقین کریں ایک ایک لفظ ایسا ہے ام معبد کا. اب ٹائم خود آپ اندازہ کر لیں کہ حضور نے کتنی دیر وہاں قیام فرمایا ہے، لیکن اس دیہاتی خاتون نے جو محبوب خدا کا حلیہ بیان کیا، بے شمار صحابہ نے بیان کیا ہے، لیکن جو پذیرائی ام معبد کے اس حلیہ کو ملی ہے شاید کسی اور صحابی کے حضور کے حلیہ بیان کرنے کو ملی ہو. اس عورت نے کہا فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاءة حسن الخلق ملیح الوجہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اکحل ازج اقرن فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساست اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہار حلوف المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحترن ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب. جو ہے وہ آواز آتی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو معنی کو سمجھنے والے ہیں. میں ترجمہ کروں گا تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی بولیں گے. اس عورت نے کیا کہا، اس ارادے اور نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم محبوب خدا کا حکم سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی محبوب خدا کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے، کبھی آنکھیں بند ہو، اور یقین کریں کرم نوازی وہاں آج بھی ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے آلودہ ہے، ہماری فکر، ہماری خیال، ہماری سوچ بڑا گندا ہے. جب تک صحیح معنوں میں حضور کے غلام نہیں بنیں گے حبابی جی وقار، اس وقت تک کرم نوازی نہیں ہوگی. حبابی جی وقار اس عورت نے کیا کہا، فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاءة، اے معبد میں کیا بتاؤں، وہ آنے والا جو مبارک تھا ظاہر الوضاءة، اس کا حسن ظاہر تھا، حسن الخلق، اس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، وہ آنے والا ملیح چہرے والا، قسیم وسیم. ابو معبد وہ آنے والا قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا. قسیم کسے کہتے ہیں، وسیم کسے کہتے ہیں؟ اب ابھی وقار یاد رکھیں، قسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو، اس سونے کو کہتے ہیں قسیم کہ جس کے جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. سر آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں جو شخص ہے اس کی آنکھیں بڑی سونی ہیں، مانا کیا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب کی آنکھیں تو سونی ہیں، ناک اتنی پیاری نہیں ہے، بال اتنے سونے نہیں ہے، قد و قامت اتنا پیارا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کے بال بڑے پیارے ہیں، اشارہ کیا ہوتا ہے کہ بال تو سونے ہیں لیکن ویسے چہرے کے نین اور نقش اتنے پیارے نہیں ہے، ویسے قد و قامت اتنا پیارا نہیں ہے. ام معبد کہتی ہے ابو معبد کیا بتاؤں، وہ آنے والا قسیم تھا کہ جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. گویا ام معبد کہنا چاہتی ہے کہ ابو معبد کیا بتاؤں، وہ آنے والا جو مبارک تھا اس کی آنکھیں اتنی سونی تھی کہ اس کی آنکھوں جیسی کائنات میں نے کسی کی آنکھیں نہیں دیکھی. وہ آنے والا جو مبارک تھا اس کا چہرہ اتنا سونا تھا کہ اس کے چہرے جیسا کائنات میں حسین چہرے والا میں نے کسی
کو نہیں دیکھا. اس کی زلفیں اتنی سونی تھی کہ اس کی زلفوں جیسی پیاری زلفیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی. ابو معبد وہ اتنا قد و قامت والا تھا کہ اس جیسا حسین بہتر والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس کی بولی اتنی پیاری تھی کہ اس کے کلام جیسا میں نے کسی کا کلام نہیں دیکھا. کہا کسیم. ابو معبد کیا بتاؤں، وہ کسیم تھا. ذات فرمایا وسیم. ابو معبد وہ وسیم ہی تھا. وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس سونے کو کہتے ہیں جس کو جب جب دیکھا جائے، جس کو جب جب دیکھا جائے دل کرے کہ میں سونے کو اور دیکھوں، میں اور دیکھوں اور دیکھوں. کائنات میں جتنے بھی ہنسی ہیں آپ ایک مرتبہ دیکھیں، دوسری مرتبہ دیکھیں، تیسری مرتبہ دیکھیں. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے اب وہ بات نہیں رہی. 1 سال کے بعد دیکھیں، 2 سال کے بعد دیکھیں، بندہ کہتا ہے اب وہ بات نہیں رہی. ابو معبد وہ آنے والا مبارک کثیر بھی تھا، جسم کا ہر عضو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، اور وسیع بھی تھا کہ سونے مبارک کو جب جب دیکھا ہے دل کرتا تھا کہ سونے کو اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. سونا کثیر بھی تھا، وسیم بھی تھا. وفی عینیہ دعج. کہا کہ اے ابو معبد وہ جو آنے والا مبارک تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی. فی اشفارہ وطف. اس آنے والے مبارک کی پلکیں لمبی تھی. اتنی گہرائی تک اس نے مشاہدہ کیا، پلکیں لمبی تھی. وفی صوتہ سحل. اس آنے والے مبارک کی آواز گرجدار تھی. احولو اکحلو. کسی عاشق کا ترجمہ ہے، کہا احولو سیاہ چشم، اکحلو سرمگیر سرما لگا ہوا، ازجو اکرمو. اس سونے مبارک کے جو ابرو تھے، ابرو باریک تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے. ابرو باریک تھے آپس میں ملے ہوئے تھے. فیانوں کی سطح. آنے والا جو مبارک تھا اس کی گردن چمکدار تھی. عاشق بولے گا باقی خاموش رہیں. گردن چمکدار تھی، لمبی گردن والا تھا. فی لحیتہ کثاثۃ. اس مبارک کی داڑھی گھنی تھی، داڑھی گھنی تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار. جب وہ مبارک خاموش ہوتا تھا نا تو چہرے پہ رونق ہوتی تھی، چہرہ پر رونق ہوتا تھا. وَإِذَا تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَارُ. کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے بھئی اچھا ہوا ہے، خاموش ہوا ہے. کچھ مانوں کو سکون بھی ہو. علماء کرام کے بیانات وجد آفرین آپ نے سنے. یقیناً بندہ مومن کا جذبہ یہی ہونا چاہیے. میں جو ہمارے نقیب محفل تھے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ لے تھی ان کی آواز میں. صاحب نے جو باتیں کی ان کو اگر 2 لفظوں میں سمیٹوں نا خلاصہ. جناب صدیق اکبر کے سامنے والد آئے نا جی، یہ بات کی اس نے. والد نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. جناب صدیق اکبر نے زور سے تھپڑ مارا، زور سے تھپڑ مارا. محبوب خدا کو پتہ چلا. فرمایا صدیق تو بڑا نرم دل ہے، بڑے نرم مزاج والا ہے، تم نے تھپڑ مارا، اپنے باپ کو مارا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ. یا رسول اللہ صدیق کے پاس تھا ہی تھپڑ. کہا یا رسول اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو سر قلم کر کے رکھ دیتا. اے صدیق ایسا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ کا رشتے میں میرا باپ بھی لگتا ہے. جو آپ کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے وہ صدیق کا کچھ نہیں لگتا، صدیق کا کچھ نہیں لگتا. وقال ایک بندہ مومن کے جذبات یہی ہونے چاہیے. حضور کا حلیہ مبارک ہو، عاشق کیوں نہ چھومے. کہا اس عورت نے کیا کہا، اذا صمت فعلیہ الوقار. سونا خاموش ہوتا تھا چہرے پہ رونق ہوتی تھی.
وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، اور جب وہ سونا بولتا تھا تو اور سونا لگتا تھا، اس رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے حلف المنطق، اس محبوب کی گفتگو وہ شیریں گفتار تھا۔ فصل لا نظر ولا حجر، گفتگو سادہ تھی، نہ بےہودہ اور نہ فضول۔ کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، گویا کہ اس سونے کی جو گفتگو تھی، گویا کہ اس سونے کی جو گفتگو تھی وہ کیسے تھی؟ جیسے موتیوں کی لڑی ہو اور منہ سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ خرزات نظم یتحدرن، جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، اتنا میٹھے لہجے والا تھا۔ پھر فرمایا کہ اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، دور سے مبارک سونا باروب لگتا تھا، اجملہ من بعید، دور سے سونا لگتا تھا، احسنہ من قریب، اے ابو معبد کیا بتاؤں، اس سونے کو میں نے قریب ہو کے دیکھا ہے تو وہ اور سونا لگتا تھا۔ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، قریب جائیں تو وہ نین اور نقش نہیں ہوتے، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، دور سے آواز ٹھیک ہوتی ہے، قریب جائیں تو وہ بھاما ہوتی ہے، یا دور سے پہاڑ خوبصورت لگتے ہیں، قریب جائیں تو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ ابو معبد وہ آنے والا جو مبارک تھا دور سے سونا لگتا تھا، لیکن میں نے قریب سے ہو کے دیکھا ہے تو اور سونا لگتا تھا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، ایک علماء نے دوسرا معنی کیا ہے کہ دور سے دیکھو تو کچھ لوگ سونے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے قریب جاؤ، یعنی رشتہ داری کر کے دیکھو یا کاروبار کر کے دیکھو یا کچھ ادھار دے کے دیکھو، پھر وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ بندہ کہتا ہے یار ویسے تو بڑا اچھا بھلا مانس بندہ لگتا تھا، لیکن معاملات کیے تو اب ویسا بندہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں معبد کہتی ہے ابو معبد کیا بتاؤں، وہ سونا مبارک جو ہے دور سے بھی سونا لگتا تھا، اور جب بکری والے معاملات کر کے میں نے قریب ہو کے دیکھا ہے تو اور سونا لگتا تھا، اور سونا لگتا تھا۔ تیسرا معنی کہ جس نے جسم کی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھا ہے، جس نے کوہ صفا کی پہاڑی پہ حضور کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے میدان عرفات میں حضور کو دیکھا ہے، ارے صدیق جس نے اپنی جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہ عمر جس نے جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہ عثمان جس نے جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہ حیدر کرار جس نے جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، وہ حضور کے ننھے شہزادے جنہوں نے جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جس نے جسم کی نگاہوں سے دیکھا حضور اسے بھی سونے نظر آئے، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دل کی نگاہوں سے دیکھا حضور اسے بھی سونے نظر آئے۔ جس نے قریب سے دیکھا، ابو ہریرہ ہے، غالباً جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء تشریف فرمائیں ما رأیت رجلا نہیں کہا، میں نے کسی مرد کو، کہتے ہیں ما رأیت شیئا، جس نے قریب سے دیکھا، اس نے حضور کے حسن کو کیسے بیان کیا؟ کہا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ نے جتنی تخلیقات کی ہیں، چاہے وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، وہ سیارے ہیں، وہ کہکشائیں ہیں، ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو حضور سے بڑھ کر حسن اور پیکر والا نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا سورج حضور کے چہرے میں، حضور کے مکھڑے میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا وہ پیر مہر علی شاہ ہیں، وہ تاجدار گولنا ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدفریاں اج سکھ مترانی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، نو نو وچ شوق چنگیری ہے،
آج نینا لائیاں کیوں جھریاں؟ ارے جس نے قریب سے دیکھا وہ سید عائشہ صدیقہ ہیں، محبوب خدا کا وہ دعا کا مکھڑا اپنی جھولی میں رکھ کے دیکھا اور کیا فرمایا؟ یتلعلع تلعلع القمر لیلۃ البدر، کہا ایک طرف 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا، ایک طرف وہ دعا کا مکھڑا چمکتا تھا، کہا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ جو چمکنے والی شے تھی وہ میرے محبوب کا چہرہ تھا۔ جس نے قریب سے دیکھا، کہا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ محبوب کا چہرہ چمکتا تھا، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا وہ تاجدار سرائکی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک بھولنا دی سکتے بہارو دے نالے اے چنداری سارا نکھارو دے نالے او چاون تے دن ہوئے چاون تے راتاں بس مکھڑے تو زلفاں ہتامن دی گلے۔ ارے جس نے قریب سے دیکھا وہ حسان بن ثابت ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا حسان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور سونا آپ جیسا آنکھیں کیسے دیکھتی کہ آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ احبابی وقار، جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا وہ امام اہل سنت ہیں، وہ مجدد دین و ملت ہیں، وہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، جنہوں نے دل کی نگاہوں سے دیکھا تو کیا کہا؟ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انا فی اتشم و سخا کا عتم اے گیسوے پاک اے ابر کرم پر سنہارے رم چھم تو بود ادھر بھی گرا جانا۔ اور جس نے قریب سے دیکھا وہ سید عائشہ صدیقہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم تشریف فرما تھی، محبوب خدا تشریف لائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، قبر کو اساریر وجہی، حضور کے چہرے سے، چہرے کے نقوش سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور دیوار پہ پڑ رہی تھی۔ اور جس نے قریب سے دیکھا، کہا نور کی کرنیں دیوار پہ پڑ رہی تھی، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا وہ تاجدار کوٹ مٹھن ہیں، وہ خواجہ غلام فرید ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے۔ حضور کے صحابی مسجد نبی میں ستون کے ساتھ بندے ہوئے تھے، وہ حضور کو دیکھتے تھے لیکن حضور نہیں دیکھتے تھے۔ جب وہ نہیں حضور کو دیکھتے تھے تو حضور صحابی کو دیکھتے تھے۔ اس خواجہ غلام فرید نے ترجمانی کی، میں دیکھا میرا یار نہ دیکھے جی میں نہ دیکھا دیو دیکھے ایڈے لیکھ کدوں میرے جے سونا ویکھن دے وچ ویکھے او یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا او دے در مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ جس نے قریب سے دیکھا کہا کہ وہ مبارک اسے بھی سونا لگا، اور جس نے دور سے دیکھا مبارک اسے بھی سونا لگا۔ اچھا، جس نے قریب سے دیکھا وہ عبداللہ بن سلام ہے، یہ کون ہی یہودیوں کے عالم تھے۔ جب محبوب خدا شہر مدینہ تشریف لائے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، محبوب خدا شہر مدینہ تشریف لائے، انجفل الناس الیہ، لوگ دوڑ رہے تھے حضور کی طرف، حضور کے دیدار کی خاطر، ساری صحابی جو دوڑ رہے تھے۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ تھا، وکیلا۔ کیا لفظ تھا؟ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر علماء اجازت دیں تو میں ترجمہ کروں گا کہ جو حضور کے صحابی تھے شہر مدینہ میں بسنے والے انصاری صحابی، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، آمنہ کا لال آ گیا، بدوہا کے مکھڑے والا آ گیا، واللیل کی زلف والا آ گیا، قادم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ مسلمانوں کا نبی دکھتا کیسے ہے، وہ نظر کیسے آتا ہے۔ فلما
استثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں صحابی بن کے نہیں گیا تھا، میں تو ویسے ایک نگاہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، لیکن جو ہی میں نے ایک نگاہ ڈالی اللہ کے نبی کے چہرے پہ، فلما استثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت، میں پہچان گیا، کیا پہچان گیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ ایسا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر جس نے قریب سے دیکھا وہ یہودی ہے، کہا اتنا سونے مکھنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا وہ امام اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے، نعوذ باللہ، امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو جدھر نگاہ ڈالتا ہوں، میں جدھر نگاہ ڈالتا ہوں مجھے تو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، شکل پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دھول پھول، اور دندانوں لب و زلفوں رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کہا کہ وہ آنے والا جو مبارک تھا، اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، ابو معبد وہ دور سے بھی سونا لگتا تھا، قریب جا کر دیکھے تو اور سونا لگتا تھا۔ فرمایا ربعۃ لا تشنعہ عین من طول ولا تقتحمه عین من قصر۔ ابو معبد کیا بتاؤں، جو آنے والا تھا اس کا قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھوں کو حقیر لگے۔ فرمایا غسل بین غسلین فهو اندر الثلاثہ منظر واحسنہ قدا، حضور کا جو مبارک قد تھا وہ 2 لہلہاتی ہوئی ٹہنیوں کے درمیان تیسری لہلہاتی ہوئی ٹہنی کی مانند تھا، شاخ کی مانند تھا۔ پھر خود ارشاد فرمایا لہو رفقاء یحفون بہ، اب وہ عورت ایک دیہاتی عورت، حضور کا تھوڑی دیر وہاں قیام ہے، لہو رفقاء یحفون بہ، لیکن اس کی نگاہیں کتنی ہیں، 14 صدیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں ظاہر بھی کالے اندر سے بھی کالے، انہیں صدیق اکبر کی وفا نظر نہیں آتی، لیکن ام معبد نے کیا کہا لہو رفقاء یحفون بہ، آج ان کے ساتھ اس آنے والے مبارک کے جو ساتھی تھے وہ بھی بے وفا نہیں تھے، با وفا تھے۔ یحفون بہ ان قال استمعوا لقولی، وہ ہی مبارک کوئی لفظ کہتا تھا، جو ساتھ سننے والے تھے، ساتھی تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ ہمارا تبادر الامر، اور جب سونا مبارک کوئی حکم دیتا تھا وہ جو ساتھی تھا وہ فوراً اس حکم پہ عمل کرتا تھا۔ اس نے کہاں تک دیکھا حضور کا مبارک ہوں، کہاں تک اس کی گہری نظر ہے۔ کچھ دن گزرے نا، ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ شہر مدینہ، بیٹے نے دیکھا نا جناب صدیق اکبر کو مدینہ کے بازار میں، بیٹے نے اپنی والدہ کو جھٹکا دیا، کہا یا اماں، امی جان، وہ دیکھے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں شخص آیا تھا وہ سامنے کھڑا ہے۔ ہمیں معبد گئی جناب صدیق اکبر، کہا کہ یہ بتائیں کہ مبارک کہاں پہ رہتا ہے، کون مبارک کہاں پہ رہتا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مبارک کون ہے، مبارک کن کا نام رکھا ہوا ہے؟ ہمیں معبد نے بکری والا واقعہ یاد دلایا کہ جو اس دن آپ کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا، جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے تھے وہ مبارک۔ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مبارک، وہ سونا تو یہی شہر مدینہ میں رہتا ہے، ہمیں لے چلو نا، ہمیں سونے کے پاس کیوں نہیں لے کے چلے، لے چلو ہمیں۔ اب عابد وقار جناب صدیق اکبر میں معبد کو لے کر گئی، محبوب خدا کے سامنے بیٹھی، کلمہ پڑھا، دیر اسلام میں داخل ہوئی، واپس آئیں۔ جب گھر پہنچی نا عصر کے وقت ابو معبد پھر گھر واپس پلٹے،
جب گھر واپس پلٹے ابو معبد نے پھر کہا کہ آج گھر کی رونق پھر دوبالا ہے، کہ آج پھر مبارک آیا تھا، کہ آج پھر مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا نہیں اے میرے سر کے تاج، اے ابو معبد، آج مبارک نہیں آیا تھا، آج میں مبارک سے مل کے آئی ہوں۔ مبارک ایسا ہے اگر وہ خود آئے تو پھر بھی گھر میں رحمت اور برکتیں آتی ہیں، اگر کوئی مبارک سے مل کے آئے پھر بھی گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ وہ مبارک ایسا ہے۔ ابو معبد نے پھر کلمہ پڑھا۔ یہ جو بکری ہے، ابو خدا ہجرت کر رہے ہیں، اس دن سرکار نے اس کی کھیری کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اس میں ایسی برکتیں دیں، سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے، بلکہ جو صحابی جو ہیں، بلکہ زواج مطہرات جو ہیں، وہ معبد سے ملتی تھی تو ہدیے اور نذرانے پیش کرتی تھی۔ صحابہ اس بکری کا دیدار کرتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ مبارک بکری ہے جس کو اللہ کے محبوب کے ید اللہ والے مبارک ہاتھ لگے۔ وہ بکری جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 18 ہجری تک زندہ رہی۔ 18 ہجری تک، یعنی 18 سال اس کے بعد بھی زندہ رہی، حالانکہ اس دن میں اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے۔ اور معبد کہتی ہیں کہ جب قحط پڑا نا عامر مادہ سن 18 ہجری میں، چشموں کے اندر پانی بھی خشک ہو گیا۔